بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے اور ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین مسامیات، آج بھی مختصر خطبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس وبا کو، بیماری کو جلدی ختم کرے تاکہ ہم لوگوں کا ہر کام، خصوصاً دعوتی کام، جمعہ کا خطبہ یا اور بھی دروس ہیں، صحیح ڈھنگ سے اور جو اوقات متعین ہیں اس کے مطابق ہو سکے. اللہ جلدی سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائے. مختصر خطبہ میں آج ایک حدیث پیش کروں گا. عام طور پر عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے جانور ہم سبھی لوگ خریدنے کی کوشش میں ہیں یا کچھ لوگ خرید چکے ہیں، اور ہر بار کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی ہیں مسئلے مسائل کے تعلق سے قربانی کے معاملے میں. تو ایک حدیث پیش کر دیں جانوروں کے تعلق سے. کس قسم کے جانور قربانی نہیں کر سکتے؟ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک اصول بھول جاتے ہیں. کبھی بھی بہت ساری باتیں یاد رکھتے ہیں مگر جو اصول تھوڑی سی مختصر بات ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر وضو ٹوٹ جاتا ہے کن کن چیزوں سے؟ ڈھیر ساری فہرست ملتی ہے، علماء کرام دیتے ہیں، یا ایک ہی گھر میں بہت ساری باتیں رائج ہیں؟ نہیں، سیدھی سادی صاف ستھری چند چیزیں ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. ایسے ہی ہم قربانی کن جانوروں کا نہیں کر سکتے ہیں، مطلب جو حلال جانور ہے ان میں کیا وہ عیوب ہیں نہیں کر سکتے، وہ یاد رکھ لینا ہے، باقی کے پیچھے نہیں جانا ہے. ڈھیر ساری فہرست کن کن کا کر سکتے ہیں اس سے مت جانا، مختصر کن کا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے جو 10th میں ایگزام دیتے ہیں، دیے ہیں، یا انٹر کا یا پھر کہ آگے BA BSc کا، ان کی ایک تیاری کا ایک پوائنٹ ہم آج بھی بتا دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. سبھی کچھ یاد نہیں کرتے ہیں. جو اصل ایگزام تیاری کرنے والے بچے ہوتے ہیں، مائنڈیڈ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ اصول ہوتا ہے سب کتاب، پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ابھی ہم 12 سال تک پڑھے ہیں نا، ابھی دیکھنا ہے کہ کچھ ایسا امپورٹنٹ ہے جو ہم کو یاد نہیں رہتا، وہ ایک نوٹ بناتے ہیں. ایسے بچے سکسیس ہوتے ہیں. وہ ایگزام کا ٹائم آتا ہے، دیکھتا ہے ہم کو کون کون سی چیز یاد نہیں تھی، وہ ایک بار دیکھ لیتا، فنش. کم ٹائم میں ایگزام کی تیاری ہو جاتی ہے، اچھا ایگزام دے کر آتے ہیں. مگر وہ بچے اب پوری کتاب، انٹر کی جتنی کتاب ہے یا BSc BA BSc میں کتنی کتاب ہے وہ سب پڑھ رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، ایگزام میں سکسیس نہیں ہوتا. تو بہرحال کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں. ایسے ہی اسلامک طور پر مسئلے مسائل کے طور پر قربانی کے اس مسئلے کو آپ خالی دیکھ لیجئے
किन जानवरों का कौन से वही उभय नहीं कर सकते, बस बाकी हम सब कर सकते हैं। हो गया। तो सब किस्म में बहुत याद रखना है, जो नहीं है वो छोटा है, मुख्तसर है, वो याद कर लेना है। खैर, तो आपको मैं एक हदीस पेश करता हूं, आप बहुत बार सुन चुके हैं, बार बार सुन चुके हैं। बरा इब्न आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जानवरों को जो कुर्बानी के लिए हम लेते हैं उन जानवरों में ये वयू अगर हैं तो वो नहीं करेंगे। मना फरमाया। जो हलाल है, वो जो कुर्बानी के लिए जानवर हम लेते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये आपने फरमाया। क्या नहीं होना चाहिए? नंबर 1 फरमाया अल औरा युबय्युन औराहा, आंख का काना, आंख में प्रॉब्लम हो, टेढ़ा हो, दिखता नहीं हो, एक आंख सही हो, एक आंख सही ना हो, आंख में कोई नुक्स ना हो, उसको देखने में कोई परेशानी ना हो, तो सीधा बस आंख के बारे में कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक चीज देख लिए। नंबर 2 वल मरीदा युबय्युन मरदाहा, ऐसा जानवर जो बीमार लगता हो, जिसकी बीमारी ओपन हो, वो भी ओपन हो। कोई कहेगा कि सांस ये जल्दी जल्दी लेता है, लगता है कोई बीमारी होगी, ये सब नहीं, ओपन हो। नबी ने कहा ओपन, सामने हो बीमारी, लगता है, ये सब नहीं मानना है, शैतान शक में डाल लेता है। ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ नहीं। सीधा आपको बीमारी नजर आती है क्या? नहीं आती है, खलास बीमार नहीं है। लाख बोले कुछ भी करे, कम खा रहा है, कम खा रहा है तो बहुत सारे जानवर कम खाते हैं, इंसानों में बहुत सारा इंसान कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। तो ऐसा नहीं देखना, बीमार आपको समझ में आ रहा है कि दिख रहा है क्या? नबी ने कहा युबय्युन मरदाहा, सामने होना चाहिए बीमारी। कोई बीमारी बताए कि क्या बीमारी है तो सही। तो नंबर 1 आंख का प्रॉब्लम हो। नंबर 2 कोई भी बीमारी आपको सामने आता हो, समझ में आता हो, आप कह रहे हो, तो वो जानवर हो गया। नंबर 3 वल अर्जा युबय्युन दलवाहा, इसी तरह से लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन सामने हो, लंगड़ा के चलता है, आंख का प्रॉब्लम, बीमारी कुछ दिख रहा है आपको। नंबर 3 लंगड़ा टूट गया हो या कुछ ऐसा जख्म हो, लंगड़ा रहा है। अब इसमें भी एक बारीक बात याद रख लीजिएगा, खरीद लेने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है, मोच आ जाती है, तब क्या होगा, है ना? कुर्बानी की जानवर खरीद लिए, कल कुर्बानी है और आज ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसमें उलमाए किराम के 2 राय हैं। एक ये है कि अगर आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है तब तो नहीं होगा, और अगर ऐसे ही वो गिर गया कुछ खुद ही से, कुछ मोच आ गया, तो कोई हरज नहीं कर सकते। चलिए उस मसले पर हम गहराई के साथ आपको तफसील के साथ बताएंगे। तो लंगड़ा हो, लंगड़ापन उसका जाहिर हो, तो ये कुर्बानी का जानवर आप कुर्बानी नहीं दीजिए। और नंबर 4 वल कसीरुल लती ला तुनखा, इसी तरह से एकदम लागर, दुबला पतला, हड्डियां नजर आती हो। अब हड्डी नजर आने का मतलब क्या? हड्डी तो नजर आएगी ही आएगी, जैसे अभी पट की हड्डियां हैं या सामने चलने की हड्डियां तो नजर आती ही है, चाहे कितना ही मोटा हो, वैसा नहीं। यानी आपको समझ में आ रहा हो कि इसमें गोश्त नहीं, बहुत पतला, आप बहुत ही लागर, कमजोर, ऐसा ऐसा दुबला, ऐसी हड्डियां नजर आए जो बिल्कुल दुबला हो, जो आप समझ रहे हैं कि कमजोर है ये, तो ऐसे ये 4 याद रख लीजिए, बस सीधी बात। नंबर 1 आप देख लीजिए आंख का कुछ प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 आप देख लीजिए कि कोई बीमारी है क्या। नंबर 3 देख लीजिए लंगड़ा है क्या। नंबर 4 एकदम लागर, पतला, दुबला, कमजोर। तो ये 4 याद रख लीजिए। और एक हदीस में और है, कान भी देख लिया करो कि कान कटा हुआ ना हो, उसकी वजह
کہ لوگ پہلے غیر اللہ کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑتے تھے. غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے، آج بھی چھوڑتے ہیں، مسلمان بھی چھوڑتے ہیں بابا کے نام پر اور کچھ نشان لگا دیتے ہیں. تو کان کی بات اس لیے ہے کہ وہ بابا کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے، غیر اللہ کی نظر پہ چھوڑتے تھے. تو آج بھی اگر کوئی شخص کہیں پر چھاپ لگا کر چھوڑتا ہے کسی غیر اللہ کے نام پر پیٹ پہ پیٹ پہ، تو بھی مت کیجیے. غیر اللہ کے نام پر اگر کچھ ایسا کرتا ہے، آپ کو پتا ہے فلاں بابا کے نام پر ایک نشان لگا دیتا ہے کہ بابا کے نام پر کہے، تو مت لیجیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کان کا مسئلہ تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ کان کاٹ کر چھوڑتے تھے غیر اللہ کے نام پر. بہرحال تو یہ 4 چیزیں آپ دیکھیے، اگر نہیں ہیں تو آپ کا جانور درست. میں اس لیے بھی اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی کوشچن کرتے ہیں یہاں کچھ گلٹی ہے. گلٹی تو منع کہاں ہے؟ گلٹی ہے تو منع نہیں ہے نا. ہاں اگر وہ بیماری کے شکل میں پھوڑا ہے، زخم ہو گیا ہے تو نہیں، کیونکہ بیمار اس زخم ہونے میں وہ تو ظاہر بات چلاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. مگر کہیں گلٹی نکل جانا، کہیں گوشت نکل جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ منع نہیں ہے. ہاں کچھ کھر نکل گیا تو کوئی منع نہیں ہے. ہاں وہ بیماری کے شکل میں جو لنگڑاتا ہو تو الگ بات ہے. مگر یہ کسی کا کھر تھوڑا بڑا ہو گیا، لنگڑاتا نہیں ہے، چلتا ہے، صحیح ہے. کسی کا سینگ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب دیکھیے مت، بہت ساری باتیں اور ہوں گی، یہاں چھاپ وہاں چھاپ، یہ چیز بال اڑا ہوا ہے، یہ سب تو کسی نے منع کیا کہ بال اڑا ہوا تو نہیں ہوگا، گلٹی ہوگا تو نہیں ہوگا؟ کسی نے منع کیا؟ نبی نے سیدھی بات کہہ دی 4 قسم کے جانور نہیں ہوگا، باقی سب ہوگا. فنش. 4 کا نہیں ہوگا، باقی سب ہوگا. جو بھی مٹن لیجیے، چاہے بڑا لیجیے، جو بھی لیجیے، سب ہوگا. باقی 4 نہیں ہوگا، باقی سب ہوگا. یہ یاد رکھیے. تو اس لیے ایک مختصر پوائنٹ لیا آپ یاد رکھ لیجیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نمبر 1، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جانور آنکھ کا کوئی کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو اور ایک دم کمزور نہ ہو. اگر ایسا نہیں اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا نہ تو الحمدللہ ایسا بہت ہی کم آج کل نہیں ملتا ہے. تو یہ 4 چیزیں دیکھ لیں گے، نہیں ہے ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کو قرآن و سنت کا علم عطا فرما. اللہ ہم میں سے جس کسی کے اندر بھی کسی چیز کی کمی ہے اسلامک طور پر اللہ اس کو پوری فرما دے. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما. خصوصاً ہمارے خاص مصلی 5 وقتہ نماز میں حاضر ہونے والے رفیق بھائی جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سیریس ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شفائی کلی عطا فرما دے، صحت یابی عطا فرما. اور اسی طرح سے راشد اقبال بیمار ہیں، بخار کافی زور ہے، کئی دنوں سے بخار نہیں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ شفائی کلی عطا فرما دے. اور اس بیماری کے بدلے میں اللہ انہیں اجر عطا فرما اور درجات کو بلند فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما دے. اور جس قسم کی بھی تکلیف ہے اللہ ان کی تکلیف کو دور کر کے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. اللہ ہمارے تمام بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس سے مقام عطا فرما. اللہ ہمارے تمام بچوں کو صالح بنا دے. ہمارے تمام گارجنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے اللہ مشفق بنا دے، اللہ ان کی خیر خواہ بنا دے. اللہ ہم سبوں کو تحیات اسلام پر قائم دائم اور خاتمہ ایمان پر فرمانا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات و ذکر الحکیم.